دوستو، میں اس جلسے کے صدر حضرت مولانا مشیر صاحب ندوی استاد مدرسہ ضیاء الاسلام کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اساتذہ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مشیر صاحب ندوی مائک پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مشیر صاحب ندوی، حضرت مولانا مشیر صاحب ندوی، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پردہ غفلت کا آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، پردہ غفلت کا آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی پروقار دینی مجلس کو آپ تمام حضرات کو اپنے گاؤں کے اندر منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم، احسان ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمارا آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس مجلس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ شرکت کریں اور یہ آنے جانے کا ماحول بالکل ختم کریں۔ جتنی دیر ہم کو یہاں رہنا ہے، اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہم سنیں، اور یہ ہماری کوشش ہو کہ ہم جو یہاں سنیں اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ سبح اسم ربک الاعلی کی چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھ حقیر سراپا کو کچھ دین کی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف کے اندر انسانوں کی ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں، اور پورا کا پورا قرآن انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن ایک جامع کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی دنیا کو جب سے بنایا ہے اور جب تک یہ رہے گی، اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ جو اس کے مطابق عمل کرے گا
کامیاب ہوگا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ جامع کتاب ہے، مختصر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال قرآن مقدس کی تشریح۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ یوں تو مختصر ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی جب سے وہ پیدا ہوا اور جب مرے گا، پورا کا پورا عالم اس کے اندر محیط ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، بہت سے ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مرض بتلا دیتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں بتلاتے۔ اللہ رب العزت وہ تمام ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ہم اور آپ کی مرض کو بتلایا ہے، اور مرض کے بعد اس کا علاج، اس کا جو ہے ملاحظہ، اور اللہ رب العزت نے اس کا معالجہ بتلایا ہے۔ کیا ہماری مرض ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے، جو ہی کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی، ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کے سیم و زر کو، اس دنیا کے مال و متاع کو، اس دنیا کی ترقی کو، اس دنیا کے ہری بھری سرسبز شادابی کو ہی کامیابی سمجھ لیا۔ ہم نے سمجھ لیا جس کے پاس زیادہ زیورات، جس کے پاس زیادہ زمین، جس کے پاس زیادہ مال و دولت وہ کامیاب، اور جس کے پاس یہ دنیا کی ساری سامان موجود نہیں وہ ناکام۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تمہاری مرض۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا علاج والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آخرت اس دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ہم نے اس دنیا کو ہی کامیابی، ترقی سمجھ لیا، اسی کے حاصل ہونے پر اپنے آپ کو ہم نے کامیاب سمجھا۔ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ اللہ فرماتا ہے آخرت اس دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجے، قرآن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر رتی برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بدن کو آرام پہنچانے والی چیزیں، اپنی خواہشات حاصل کرنے والی چیزیں، اپنے بدن کو لطف حاصل ہونے والی چیزوں کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز دوستو، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا جو یقین ہے وہ اس دنیا اور دنیا کے لطف و مزے کے اوپر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی ہے ہمارا ایمان، جو ہے اس دنیا کی چیز کے اوپر ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان اس دنیا کی چیز سے ہٹ کر کے اللہ پر جیسا اس دنیا پر ہے ہو جائے، یقیناً ہم اس دنیا کی تمام رنگ رلیوں سے بچ جائیں۔ میں ایک واقعہ بتلا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا آپ مجھ کو اپنے ساتھ لیے چلیے۔
آپ مجھ کو اپنا رفیق سفر بنا لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا دقت ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر کے ساتھ میں چل دیے، اپنے توشے سے نکالی 3 روٹی اور اسے کہا اس کو رکھ لو اپنے پاس، چل دیے۔ راستے میں اس مسافر کے دل کے اندر یہ بات آئی، یہ روٹیاں دی ہیں 3، ہم ہیں 2، یہ ایک ہم کھا لیں گے، ایک یہ کھا لیں گے، یہ ایک بچے گی، یہ کون کھائے گا؟ اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ ایک روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے چوری چپکے وہ روٹی کھا لی، عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ اب جب کھانے کی باری آئی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا نکالیے۔ کھانا نکالا تو اس میں 2 روٹی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ تیسری روٹی کون کھا گیا؟ میں اپنی بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں کیونکہ 10 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے روبرو ہوا تھا، اس میں سے 5-6 منٹ ہو چکے ہیں، زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسری روٹی کیا ہو گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں مجھے یہ پتا نہیں کہ یہ تیسری روٹی کون کھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چل دیے۔ کچھ دور گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے 3 ڈھیر بنائے اور معجزے سے ان تینوں ڈھیروں کو سونے کا بنا دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو ایک روٹی میں نے کھائی، ایک تم نے کھائی، یہ ایک ڈھیری میری سونے کی، ایک تمہاری، اور یہ ایک ڈھیری اس شخص کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب یہ مسافر کہنے لگا قسم خدا کی میں نے ہی وہ تیسری روٹی کھائی تھی، اور میں نے جو اس سے پہلے قسم کھائی تھی وہ جھوٹ کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے میاں تم نے کھائی، تمہاری قسم پر میں اعتبار کرتا ہوں، لیکن تم نے پہلے جھوٹ بولا۔ اب ہمارا تمہارا سفر ختم، ہمارے تمہارے درمیان جدائیگی، یہ پہلی اینٹ بھی تمہاری، یہ دوسری بھی اینٹ تمہاری، یہ تیسری اینٹ بھی تمہاری، اب تم الگ ہم الگ۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ آدمی وہ 3 ڈھیروں کو لیے بیٹھا ہے، سوچ رہا ماشاءاللہ ہم تو بڑے فائدے میں رہے، ہم تو بڑے منافع کا سودا کرنے والے بن گئے۔ اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ اب وہ 2 ڈاکو آئے اور جب دیکھا اس کے پاس سونے کی یہ 3 ڈھیریاں یا 3 اینٹیں، تو فوراً ان ڈاکوؤں نے اس آدمی کو مار ڈالا، اور وہ تینوں ڈھیریاں وہ دونوں ڈاکو لے لیے۔ اب ان ڈاکوؤں نے کہا بھوک بہت لگی ہوئی ہے، ایک ساتھی سے کہا جاؤ بازار جا کر کے کھانے کا کچھ انتظام کر لو۔ دیکھو یقین مال کے اوپر ہے، یقین خراب ہے۔ اب یہ جب بازار گیا کھانا خریدنے تو اس نے سوچا ایک ڈھیری اگر میں لے لوں گا ایک وہ لے لے گا، یہ تیسری کون لے گا؟ اس نے بازار میں خریدا زہر اور کھانے میں ملا دیا کہ یہ کھا لے گا وہ میرا ساتھی، یہ تینوں ڈھیر میرے۔ ادھر یہ جو بیٹھا انتظار کر رہا تھا کھانے کا ڈاکو، اس نے سوچا یہ ڈھیر ہیں 3، اگر میں ایک لے لوں گا ایک وہ لے لے گا، یہ تیسرا کون لے گا؟ آنے دو ساتھی کو، اس کو آتے ہی اس کی گردن اڑا دیا۔ تینوں کے ایمان، تینوں کے یقین خراب تھے۔ وہ لایا کھانا جیسے ہی اس کے حوالے کیے اس نے اس کی گردن اڑا دی، وہ بھی مر گیا۔ 2 گئے۔ اب جب اس نے تینوں ڈھیروں کو اکٹھا کیا اور کھانا کھانا شروع کیا، کھانا کھا کر کے جیسے ہی فرصت پائی اس کا بھی کام ختم۔ تینوں ڈھیریں پڑی ہوئی ہیں اور 3 لاشیں پڑی ہیں۔ ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو دیکھا کہ تینوں کی تینوں سونے کی ڈھیریں یا تینوں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی حال دنیا کا ہے، دنیا کے لالچ میں جو پڑے گا،
دنیا کے منافع کو حاصل کرنے کے چکر میں جو لگے گا دنیا اس کو ظاہراً حاصل ہو جائے گی. دنیا کا لطف، دنیا کا سرور، دنیا کا مزہ گرچہ ظاہراً اس کو حاصل ہو جائے گا، لیکن ذرا سوچو ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، سب کے پاس سیم و زر، مال و دولت دنیا بھری پڑی. دنیا اسی طریقے سے رہ گئی، وہ چلے گئے. اب ہم اور آپ بھی ان ڈاکوؤں اور اس مسافر کی طریقے سے، ہمارا اور آپ کا بھی ایمان بگڑا پڑا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اس مسافر والا حال نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں والا ہمارا حال نہ ہو، تو اے ایمان والو، ابھی غنیمت ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے ندامت کے دو آنسو بہا دو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے ایک قطرہ بھی بہا دے، میں اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی، ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی کے چکر میں نہ پڑیں. اس مال و دولت، سیم و زر اور حرام کاری، زنا کاری، عیاشی، مکاری، فحش گوئی، غیبت، الزام تراشی، ان تمام گناہوں کو توبہ کریں، عہد کریں، انشاءاللہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ سب لوگ کہو انشاءاللہ سے چھوڑ دیں گے. عہد کرو اور دل کے اندر نادم ہو جاؤ. اللہ رب العزت آج تک جتنے ہم سے گناہ ہوئے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، یا الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.